السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز؟ میں عصر کی نماز جو ہے وہ آفس سے کچھ فاصلے پہ مسجد ہے، وہاں پر پڑھنے آتا ہوں۔ ایک تو مسجد کا ماحول بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، اور جب آتا ہوں تو یہاں پر ایک چھوٹا سا پارک ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا۔ تو یہاں پر جو ہے اکثر بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے۔ تو آج ماشاءاللہ سے موسم بہت ہی زبردست ہے، ماشاءاللہ صبح سے ہی تقریباً بارش ہوئی تھوڑی سی، اس کے بعد سے موسم بہت اچھا ہے اور زبردست ہے۔ تو میں نے کہا چلے یہاں پہ بیٹھ کے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بناتے ہیں۔ اور آج جو درس میں نے سنا ہے مسجد کے اندر، وہ بچوں کے بارے میں تھا، کہ بچوں کی زندگی کے بارے میں تھا، کہ کس طرح کی ان کی زندگی ہونی چاہیے، اور جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر دین ان سے کیا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آج انہوں نے تھوڑی سی بات کی، جو عالم ہے وہاں پر۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، اور کچھ روایت دوسری بھی بیان کی کہ اس میں 10 سال کا بھی ہے، کہ بچے کو جو ہے 7 سال کی عمر کے اندر نماز کا حکم کرنا شروع کر دیں، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو تنبیہ کریں۔ تنبیہ کے لیے اس کو آپ جو ہے ڈانٹ بھی سکتے ہیں، تھوڑی سزا بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ ڈرانا جسے ہم کہتے ہیں۔ کہ بچوں کو بھی دین کی تعلیم دینا لازمی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر آج کل جو دیکھنے میں آیا ہے نا، وہ یہ دیکھنے میں آیا گیا ہے کہ والدین جو ہیں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کو ایک اچھے اسکول کے اندر جو ہے نا ایڈمیشن دلوائیں، اور اچھی تعلیم دلوائیں، اچھا ماحول دیں۔ اچھے ماحول سے ہمارا مراد یہ ہوتا ہے کہ جی انگلش ماحول دیں ان کو، ٹھیک ہے، انگریزی بولنے لگ جائے بچہ، انگریز بن جائے، اور جو ہے نا بالکل ممی ڈیڈی بن جائے، تو ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اچھی تربیت کا۔ لیکن ہمارا دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اچھی تربیت وہ ہے کہ جس کے اندر آپ بچے کو دین کی تعلیم بھی دیں، دنیا کی تعلیم بھی دیں۔ اور میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں، بڑی ہی خوبصورت بات میں نے پڑھی تھی ایک جگہ پہ، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے بچے کو دین سکھا دیں، دین آپ کے بچے کو سکھا دے گا کہ دنیا کیسے گزارنی ہے۔ تو بھائی جان یہ ساری باتیں ہیں کہ جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو اس لیے آج کے درس کے اندر انہوں نے یہی بتایا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز سکھائیں، اور 10 سال تک جو ہے ان کو تنبیہ کریں کہ بھی نماز پڑھیں آپ لازمی۔ اور دوسری دعائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، دودھ پینے کی، واش روم جانے کی، واش روم سے آنے کی، یہ ساری دعائیں بھی ہم لازمی سکھائیں۔ اور ویورز، اگر ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے تو آپ یقین کریں یہ ان کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ دین ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بینگ اے مسلم، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یار اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ پھر ہمیں ادھر ادھر کنفیوز زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اپنے بچوں کو کنفیوز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی بات خوبصورت لگی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو دین بھی سکھائیں، اور جو ہے ان کو نماز کی تنبیہ کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی سنا دیتا ہوں یہاں پر، جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے صحابی تھے، انہوں نے کتنی خوبصورت بات ہے۔ جو شخص نماز کو قائم کرتا ہے وہ دین کا خیال رکھتا ہے، یعنی کہ دین کے باقی احکامات کا بھی خیال رکھتا ہے، اور جو نماز کو قائم نہیں رکھتا تو باقی دین کا بھی وہ خیال نہیں رکھتا۔ تو اس لیے ہم اگر اپنی نماز ٹھیک کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی جو ہے تلقین کریں تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ باقی چیزوں کے اندر بھی بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ صرف اور صرف آپ نے ان کو نماز کی دعوت نہیں دینی ہے کہ جی نماز پڑھو، نہیں، بلکہ آپ نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری جو اولاد ہے، میرے جو ان کو جو ہے نیک صالح بنائے، اور وہ جو ہے نا اچھے عمل کرنے والے بن جائیں، دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی زندگی کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے نیک اعمال کے لیے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان اعمال کے اندر کرنے کی توفیق دے۔
آج کل ہوتا ہی ہے کہ والدین جو ہے نا تربیت کرنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ مار شار میں تو بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن دو نفل پڑھ کے جو ہے نا ان کے لیے دعا نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دعا ہمیں صرف اولاد کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم کسی مسلمان کے لیے دعا کریں گے تو نو ڈاؤٹ وہ ہمارے لیے بھی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری کچھ یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ پلیز آپ میرے چینل جنید ود جواب کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس کے اندر اپنے ویلیوبل فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔